علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ بلا شبہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز جنہوں نے قائم کی، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس تجارت میں ہرگز خسارہ نہیں ہوگا۔ اللہ انہیں ان کے پورے اجر دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے گا۔ یقیناً اللہ رب العالمین خوب بخشنے والا اور خوب قدر کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، اللہ مالک الملک نے ہمیں دنیا میں پیدا کر کے بے لگام اور بے مہار نہیں چھوڑا۔ انسانوں کو یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ وہ دنیا میں کمائیں، کھائیں، شادیاں کریں، گھر بنائیں، پہنیں اور آسائشیں اور سہولتیں اکٹھی کریں۔ صرف اس لیے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا گیا، اور اس لیے بھی نہیں بھیجا گیا کہ ہم میں سے ہر شخص جو چیز اس کے ذہن میں آئے، جو اس کو اچھی لگے، جو اسے پسند ہو، وہ اسی راہ کو، اسی طریقے کو اختیار کر لے۔ اور نہ ہی یہ دنیا ہمیں ہمیشہ کے لیے دی گئی ہے۔ نہ ہم میں سے پہلے کوئی انسان دنیا میں رہا ہے اور نہ ہم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ جو بھی آیا ہے
اپنا وقت پورا کر کے وہ اللہ رب العالمین کے پاس چلا گیا۔ ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ یہ دنیا ہم سب کے لیے ایک امتحانی ہال کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم امتحان کے کمرے میں ہیں سب، اور ہم میں سے ہر فرد وہ امتحان کے کمرے کی کیفیت کو جانتا ہے، کیونکہ وہ اس سے گزر کے آیا یہاں تک۔ کمرہ امتحان میں انسان کے پاس ایک نہایت محدود وقت ہوتا ہے، یا جتنا وقت چاہے اتنا ہوتا ہے اس کے پاس۔ 2 گھنٹے ہوتے ہیں، 2.5 گھنٹے ہوتے ہیں، محدود وقت ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک نصاب ہوتا ہے، جس نصاب کا اس نے امتحان دینا ہوتا ہے۔ اور اس محدود وقت میں کچھ سوالات ہوتے ہیں جن سوالوں کے اس نے جواب دینے۔ اگر اس نے ان سوالات کے جواب دے دیے اور صحیح جواب دیے تو وہ پاس ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، اگلی کلاس میں پہنچ جائے گا، ڈگری کا حامل بن جائے گا، ڈگری کا مستحق ٹھہرے گا۔ اور اگر اس نے خالی پیپر دے دیا، سوالوں کے جواب نہ لکھے، یا سوالوں کے جواب تو لکھے لیکن جواب صحیح نہ لکھے، غلط لکھے، صحیح اس نے یاد ہی نہیں کیا تھا، پڑھا ہی نہیں تھا، محنت ہی نہیں کی تھی، تو اب امتحان کے کمرے میں اس 2-2.5 گھنٹے کے وقت میں وہ جواب کہاں سے لکھا گیا؟ اس نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں، یاد ہی نہیں ہے اس کو کچھ بھی، تو گپا ہی مارے گا نا اس میں۔ اگر وہ خالی پیپر دے دیتا ہے تو تب بھی فیل ہے، اور اگر وہ غلط جواب دیتا ہے تو تب بھی فیل ہے، ناکام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو دنیا کی ناکامی ہے نا، یہ اللہ کی قسم حقیقی ناکامی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے امتحان میں فیل ہو جانا یہ حقیقی فیل انسان نہیں ہے۔ حقیقی فیل، ناکام وہ بندہ ہے جو جس امتحان کے لیے رب نے دنیا میں ہمیں بھیجا، ہمارے لیے نصاب بھیجا، اور اس نصاب کے سوالات بھی ہم کو بتا دیے کہ یہ سوالات آپ نے حل کرنے ہیں، ہم نے وہ سوالات یاد نہ کیے تو میرے بھائیوں، کل قیامت والے دن کی جو ناکامی ہے نا، وہ اصل اور حقیقی ناکامی ہے۔ اور جب مالک الملک نے کسی کو فیل کر دیا، پھر وہاں سیپلی کا امتحان، وہاں سیپلی میں دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ پاس ہو جائے۔ دنیا میں ہوتا ہے، پاس ہو جاتا ہے بندہ، ایک مرتبہ فیل ہو گیا، سیپلی میں بھی کم پارٹ آ گئی ہے، اس سے اگلے امتحان میں پھر پاس ہو جائے گا۔ لیکن یہ امتحان ایک ہی مرتبہ ہونا ہے، یہ بار بار موقع نہیں دینا پروردگار نے۔ اس امتحان کی تیاری کے لیے اللہ مالک الملک نے ہمیں یہ قرآن نصاب دیا ہے۔ ہمارے پاس نصاب کیا ہے؟
اللہ کا قرآن یہ نصاب ہے، ہم نے اس نصاب کو پڑھنا ہے، اس نصاب کے مقصد کو سمجھنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ جن لوگوں نے اس اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھا، قرآن کو پڑھا، اس کے مطابق اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنی تجارت کو، اپنی معیشت کو، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ رب العالمین کی ہدایت اور رہنمائی کے سانچے میں ڈال دیا، اللہ کی قسم وہ کامیاب ہے، اور اس کو پروردگار جنتیں عطا کرے گا ہمیشہ کے لیے۔ جن جنتوں کا آپ تعارف تھوڑا سا سن رہے تھے، اور جو فیل ہو گیا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ وہاں پھر جہنم سے دوبارہ پاس ہونے کے لیے کوئی رستہ، کوئی صورت نہیں، وہ دنیا میں تھی۔ میرے بھائیوں، جو آیتیں دو میں نے تلاوت کی ہیں نا آپ کے سامنے، ان کا یہی مطلب ہے جو میں نے آپ کے سامنے یہ چند الفاظ میں رکھا۔ دوبارہ سوچیں، پڑھیں وہ آیتیں دوبارہ۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خفیہ اور اعلانیہ، وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس تجارت میں نقصان، گھاٹا اور خسارہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں خسارہ۔ اللہ اس ہمیشہ والی زندگی میں ان کو ان کی اس تجارت کا پورا پورا صلہ دے گا، صرف پورے پورے پر اکتفا نہیں کرے گا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، پروردگار اپنے فضل کے دروازے بھی ان پر آسمانوں سے کھول دے گا۔ جو پروردگار کے نصاب پر چلتا ہے، اس کے حکموں پر چلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی قدر کرنے والا ہے، وہ ناقدری نہیں کرتا کسی کی، خوب قدر کرتا ہے اور قدر کرنی بھی جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری مسلمان امت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، مسلمان تو ہیں، اللہ کو رب تو مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بھی مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی سچی اور پاک کلام بھی سمجھتے ہیں، قرآن سے محبت بھی کرتے ہیں، قرآن کو چومتے بھی ہیں، آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں، سینوں سے بھی لگاتے ہیں، مگر میرے بھائیوں، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے نہ ہم نے کبھی سوچا ہے اور نہ ہمارے پاس وقت ہے اور نہ ہم کرتے ہیں۔ مسلمان، ساری مسلمان امت کی بات کر رہا ہوں، اور ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا، اللہ کو رب ہم نے مان لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہم نے تسلیم کر لیا، قرآن کو اللہ کی پاک کلام سچی کتاب ہم نے مان لیا، اس کو عزت ہم نے دے دی اپنے خیال میں۔ عزت یہی ہے کہ اس کو پیچھا نہ ہونے پائے، اس کو اونچی جگہ پہ رکھیں، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائیں، عزت اس کو ہم نے دے دی، بس اب قرآن کے نازل ہونے کا مقصد بھی پورا ہو گیا اور اللہ کا جو ہم سے تقاضا ہے وہ بھی پورا ہو گیا۔ یہ المیہ ہے ہماری مسلمان امت کا، یاد رکھنا میرے بھائیوں، بہت بڑی بات سمجھاؤں گا آپ کو۔ یہ جو قرآن کی محبت ہے نا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کہتا ہوں، قرآن کو چوم لینا،
قرآن کو آنکھوں سے لگا لینا، سینے سے لگا لینا، ریشمی غلاف کے اندر لپیٹ لینا، اس کے اندر پھولوں کی پتیاں رکھ لینا، اس کو خوشبو لگا دینا، اس کو پیچھا نہ ہونے دینا، اس کو اونچی جگہ پر رکھ دینا، اللہ اکبر، اور اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگانا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کا اصل احترام نہیں ہے، یہ نہیں ہے احترام قرآن کا، اللہ کی قسم قرآن کا یہ احترام نہیں ہے۔ قرآن کا احترام کیا ہے؟ سنیں، دو قسم کی تلاوت ہے قرآن کی، دو طرح کی تلاوتیں ہیں۔ ایک تلاوت ہے قرآن مجید کے الفاظ کو پڑھتے چلے جانا، سورہ فاتحہ کی بسم اللہ سے شروع کر کے سورہ والناس کی سین تک پڑھ لینا، یہ ایک لفظوں کو اپنی زبان سے ادا کر دینا، یہ تلاوت ہے۔ اس تلاوت کا انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اس تلاوت پر انسان کو اجر ثواب پروردگار عطا کرتا ہے، کوئی شک شبہ نہیں۔ وہ آپ جانتے ہیں سب، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ عشر حسنات، جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک حرف کے بدلے میں پروردگار 10 نیکیاں عطا کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، یہ ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یہ 3 حرف ہیں۔ جو الف لام میم پڑھتا ہے پروردگار اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں درج کر دیتا ہے۔ الحمدللہ کتنے حرف ہیں؟ الف 1، لام 2، ہا 3، میم 4، دال 5، لام 6، پھر لام 7 اور پھر ہا 8، 80 نیکیاں مل گئی صرف الحمدللہ پڑھنے سے۔ مگر میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دیانتداری سے کہتا ہوں، اس طرح ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں لیتے چلے جائیں، پورے قرآن کے حرف پڑھ لیں، کھربوں نیکیاں اکٹھی کر لیں، کھربوں، قسم ہے پروردگار کی، یہ کھربوں نیکیاں مجھے اور آپ کو امتحان میں رب کے ہاں پاس اور کامیاب کروانے کے لیے کافی نہیں ہے، پاس نہیں ہوں گے، جنت کی ڈگری نہیں ملے گی، جہنم سے نجات کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، یہ اجر کسی کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی، ہرگز کافی نہیں۔ جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ والی تلاوت قرآن مجید کی کرنی پڑے گی جو تلاوت میرے اور آپ کے نبی کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور جو تلاوت آپ اپنے صحابہ سے کرواتے تھے، اور جو صحابہ اپنے شاگرد تابعین کو تلاوت قرآن کی کرواتے تھے، اس تلاوت سے کامیابی ملتی ہے، اس سے انسان پاس ہوتا ہے، اس سے جہنم سے آزادی ملتی ہے، وہ جنت کی ڈگری کا حقدار ہوتا ہے۔ وہ تلاوت کون سی ہے؟ ذرا غور کریں اور دیکھنا کہ مسلمان امت اس تلاوت میں کس حد تک پوری اترتی ہے، اس تلاوت پر مسلمان امت آج، اور ہمیں کتنا کو قرآن سے محبت ہے، کتنا کو شغف ہے، اور ہمارا قرآن سے کتنا کو تعلق ہے، یہ آپ نے اندازہ لگانا ہے۔ میرے بھائیوں،
ابو عبد الرحمن السلمی وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے عبداللہ ابن مسعود، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما اور ان جیسے دوسرے صحابہ نے قرآن پڑھایا. یہ ہمارے قرآن کے استاد تھے اور انہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھا تھا، سیکھا تھا، اللہ کے نبی نے ان کو پڑھایا تھا. کہتے ہیں ابو عبد الرحمن ہمیں یہ قرآن کیسے پڑھاتے تھے، کیسے سکھاتے تھے، کون سی تلاوت تھی جس تلاوت کی ہمیں یہ تربیت دیتے تھے؟ کہتے ہیں کنا نقرأ العشر الآیات، ہم قرآن کی 10 آیتیں تلاوت کرتے تھے. کتنی آیتیں تلاوت کرتے تھے؟ 10 آیتیں. لا نتجاوزها، یہ ہمارے استاد ہمیں 10 آیتیں پڑھا دی، لفظ ہمیں یاد ہو گئے، ہماری زبان پر چلنا شروع ہو گئے، ہم نے 10 آیتیں پڑھ لی. وہ آگے نہیں چلنے دیتے تھے ہمیں، 10 آیتیں پڑھا کر پھر آگے نہیں شروع کرتے تھے. اس وقت تک اگلی آیتیں نہیں پڑھاتے تھے جب تک ان 10 آیتوں کا معنی مفہوم، ان 10 آیتوں میں ہمارے مالک پروردگار نے اپنے بندوں کو پیغام کیا دیا ہے، ان 10 آیتوں میں ہمارے لیے حلال کیا کیا ہے، حرام کیا کیا ہے، ان 10 آیتوں میں ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کیا تعلیم اور تربیت دی ہے. جب تک یہ سارا کچھ سمجھ نہیں لیتے تھے وَنَعْمَلَ عَلَيْهَا، اور سمجھ کر ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال نہیں دیتے تھے، 10 آیتوں کے معنی مفہوم کے مطابق، ہمارے استاد ہمیں اگلی 10 آیتیں پڑھاتے ہی نہیں تھے. پہلے لفظ یاد کرتے، لفظ پڑھنے آ گئے، پھر ان کا معنی سمجھا، معنی سمجھ آ گیا، پھر اس پر عمل کر لیا پورے کا پورا، اپنا عقیدہ ویسے بنا لیا، اپنی عبادات ان آیات کے سانچے میں ڈال لی. جن کو انہوں نے حلال سمجھا ان کو حلال سمجھ لیا، جن کو حرام کہا ان کو حرام سمجھ لیا، جو حقوق ادا کیے وہ تسلیم کر لیے، ان کو ادا کرنا شروع کر دیا. یہ تھی تلاوت. جب یہ تینوں چیزیں ہم مکمل کر لیتے نا، پھر ہمارے استاد ہمیں آگے والی 10 آیتیں پڑھانے کے لیے بیٹھ جاتے. میرے بھائیوں، میری مسلمان بہنوں، آپ دیانتداری سے غور کرنا. آج مسلمان معاشروں میں کلمہ پڑھنے والوں میں یہ والی تلاوت موجود ہے؟ یہ والی تلاوت نہیں ہے. دیانتداری سے کہہ دو ہے ہی نہیں، یہ تلاوت ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. ہمارے پاس تلاوت ہے صرف جس کو ہم میاں مٹھو والی تلاوت کہہ سکتے ہیں. وہ تلاوت ہم کرتے ہیں میاں مٹھو والی. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو فیس بک پر، یوٹیوب پر میاں مٹھو بھی تلاوت کرتا ہوا مل جائے گا. کلپ موجود ہیں، اللہ کی قسم موجود ہیں. میں نے سنا ہے میاں مٹھو بیٹھا ہے طوطا، اس کو سورہ فاتحہ یاد کروائی ہوئی ہے، وہ پوری سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. اس کو سورہ رحمان کا پہلا رکوع یاد کروایا، وہ پہلا رکوع سورہ رحمان کا پورا پڑھ جاتا ہے. اس کو جو صورتیں یاد کروائی ہیں ساری پڑھتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ نہیں یہ یوٹیوب پر، فیس بک پر؟ ہاں، اگر نہیں دیکھا تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں وہ ضرور اس کو ڈھونڈ کر دیکھنا. آپ گوگل کھولیں گے نا، گوگل، اس میں لکھ دیں میاں مٹھو کی تلاوت، یہ کئی کلپ آپ کے سامنے آ جائیں گے حقیقی تلاوت کے. اب طوطے کو ہم جو پڑھا دیں، جو یاد کروا دیں، وہ بولتا ہے کہ نہیں؟
بولتا ہے نا السلام علیکم بھی کہتا ہے آنے والے مہمانوں کو، خوش آمدید بھی کہتا ہے، اس کو اہلاً و سہلاً و مرحبا یاد کروا دیں وہ بھی کہتا ہے، اللہ حافظ بھی کہتا ہے جب مہمان جا رہے ہوتے ہیں گھر سے، جو جو اس کو سکھایا ہوا ہے وہ لفظ بول رہا ہوتا ہے، جو اس کو یاد کروایا وہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ کیا جو لفظ میاں مٹھو طوطا بولتا ہے اس کو ان لفظوں کا معنی بھی پتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، ان کا مطلب کیا ہے؟ ہاں؟ تو میں اور آپ ہم بھی ساری زندگی ہوش سنبھالنے سے لے کر آخری دم تک قرآن پڑھتے ہیں۔ کون سا قرآن پڑھتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو آیت پڑھی ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس آیت میں ہمارے مالک کا ہم سے تقاضا کیا ہے، نہیں پتا ہوتا مسلمان امت کو، نہیں جانتے۔ جس کا نتیجہ میرے محترم بھائیوں یہ ہے، سنیں، جس کا نتیجہ یہ ہے 2.25 ارب کے لگ بھگ مسلمان ہیں قرآن پڑھنے والے دنیا میں۔ کتنے؟ 2.25 ارب کے لگ بھگ 55 سے زیادہ ان 2.25 ارب کے لگ بھگ مسلمانوں کے پاس حکومتیں ہیں، 55 سے زیادہ حکومتیں ہیں۔ ایٹم مسلمانوں کے پاس موجود ہے، دنیا کی جدید ترین ساری ٹیکنالوجی وہ مسلمانوں کے پاس ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے دشمنوں کے پاس ہو اور ان کے پاس نہ ہو، سب کچھ ہے۔ لیکن اتنی بڑی تعداد ہو کر مجھے دیانتداری سے بتائیں، کیا آج مسلمان امت سر اٹھا کر عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے؟ ہاں، عزت سے جی رہی ہے؟ قرآن پڑھنے والی امت ہو اور عزت اس کے پاس نہ ہو، کیوں؟ اللہ نے قرآن دنیا میں اتارا ہی اس لیے تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، پروردگار اس کتاب کی بدولت قوموں کو رفعتیں، عزتیں، کامیابیاں دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، 2.25 ارب قرآن پڑھنے والے، ہر مسجد میں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ہر فرد قرآن سے محبت کرتا ہے۔ 2.25 ارب امت قرآن کے ساتھ، قرآن کو ماننے والی، اس کو اللہ نے عزت، کامیابی، بلندی دنیا میں کیوں نہیں دی؟ جو قرآن کے نازل ہونے کا مقصد تھا، ہم نے وہ مقصد سمجھنے کی کوشش کی نہیں۔ قرآن پروردگار نے صرف میاں مٹھو والی تلاوت کے لیے نہیں اتارا تھا، کس لیے اتارا تھا؟ اللہ کہتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک، اور مسلمانوں یہ قرآن رب کی ایسی کتاب ہے، بابرکت ہے، جس کو رب نے اتارا ہے لِیَدَّبَّرُوا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، اس قرآن کی آیتوں کو سمجھیں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اس سے رہنمائی لیں، ایک ایک قدم پر قرآن سے پوچھیں کہ کیسے یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کی قسم قرآن بتاتا ہے، بتاتا کہ نہیں؟ قرآن میں لکھا ہے، رب نے 9 نمبر آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، گھر میں جا کے پڑھ لینا۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، یہ قرآن انسانوں کی، دنیا میں بسنے والی اللہ کی مخلوق آدم کی اولاد کی رہنمائی کرتا ہے، للتی ہی اقوم، اس راستے پر رہنمائی کرتا ہے جو راستہ سب سے سیدھا ہے۔ جو عقیدے میں، جو اعمال میں، جو عبادات میں، جو معاملات میں، جو
سیاست میں، جو معیشت میں، جو معاشرت میں، جو سماج میں، زندگی کے ہر قدم پر جو سب سے سیدھی راہ ہے، وہ بتانے والی اگر کوئی چیز ہے دنیا تو کون ہے وہ؟ کتاب۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس سے سیدھی راہ بتانے والی دنیا میں کوئی نہ کتاب ہے نہ کوئی شخصیت ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلے الفاظ غور کریں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ کچھ کو اللہ رفعتیں دیتے اور کچھ کو پروردگار آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کر زمین کی گہرائی کی تہوں میں پھینک دیتا ہے اس قرآن کی بدولت۔ کچھ وہ لوگ تھے مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہمارے بھائی، جنہوں نے قرآن سے رہنمائی لی، قرآن کو سمجھا، اس کے مطابق عمل کیا۔ اللہ نے 65 لاکھ مربع میل کی حکومت ان کو عطا کر دی۔ کی نا؟ یہ نہیں کی، یہ مبالغہ کر رہا ہوں، اللہ نے حکومت ان کو دے دی۔ اس وقت کی سپر پاوریں، روم اور ایران جیسی بڑی بڑی دنیا کی سلطنتیں اللہ کی قسم اپنی زندگیوں کا خراج دینے پر مجبور ہو گئی۔ روم بھی اور ایران بھی اپنی زندگیوں کا خراج مسلمانوں کو لا کر دیتے تھے۔ اونٹوں پر لدے ہوئے خزانے ایران سے، اونٹوں پر لدے ہوئے خزانے صحابہ کی زندگی میں اللہ کی قسم مدینے میں آنا شروع ہو گئے۔ مسجد نبوی میں خزانوں کے ڈھیر لگنے شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے قرآن کو سمجھا، اللہ نے عزت دی، خزانے بھی دیے، آزادی بھی دی، کامیابی بھی دی، حکومت بھی دی، اور اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دیا۔ کہا نا رب نے قرآن میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ ان پر راضی ہو گیا، وہ اللہ پر راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دی جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، جن جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تھا انہوں نے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھا تھا، اس سے نصیحت حاصل کی تھی، اس سے رہنمائی لی تھی، سب سے سیدھی راہ قرآن بتاتا تھا۔ اللہ کی قسم دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ اور آج 2.25 ارب مسلمان امت نے قرآن سے رہنمائی لینا بند کر دیا، قرآن کو مسجد کی 4 دیواری میں محدود کر دیا، قرآن کو صرف قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا، قرآن کو صرف مردوں کو پارسل کرنے کی کتاب سمجھا، قرآن کو صرف تبرک کی تلاوت کے لیے سمجھ لیا کہ تبرک کے طور پر اترا ہے، جہاں تبرک حاصل کرنا ہے وہاں اس کی چند آیتیں تلاوت کر دو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ قوم جس کو یہ ساری قوموں پر بلند کرنے کے لیے کتاب آئی تھی، اس کتاب سے رہنمائی نہ لینے کے نتیجے میں اللہ کی قسم ساری دنیا کی ذلتیں اللہ نے اس قوم پر مسلط کر دی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتانا، صرف اکیلا پاکستان نہیں، یہ خلیجی ریاستیں، خلیجی ممالک، پاکستان، ترکی اور بڑے بڑے مسلمانوں کے ملک، حکومتیں آج کس کی مٹھی میں؟ ٹرمپ کی۔ کس کی مٹھی میں؟ ٹرمپ کی مٹھی میں۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا مبالغہ کر رہا ہوں؟ مسلمان حکومتیں ٹرمپ کی مٹھی میں، وہ ان سے جو کروانا چاہتا ہے اللہ کی قسم یہ کرنے پر مجبور ہے، بے بس ہے، کرتے ہیں۔
آپ نے سنا ہوگا، میں تکلیف ہے مجھے بڑی، ٹرمپ کچھ مدت پہلے، کوئی لمبا عرصہ نہیں ہوا، یہ چند ماہ کی بات ہے، چند ماہ پہلے خلیجی ریاستوں میں آیا تھا، کیا لے کے گیا تھا؟ کھربوں ڈالروں کی دولت، اللہ کی قسم مسلمانوں کی کمائی ہوئی، وہ مسلمانوں نے جزیے کے طور پر دی اور وہ ان سے لے کر گیا۔ کبھی جزیہ کافر دیتے تھے مسلمانوں کو، اب مسلمان اپنی کمائی اکٹھی کر کے وہ اللہ کے دشمن، ایک دنیا کے فرعون، سب سے بڑے انسانیت کے لہو کے پیاسے پھیڑیے ٹرمپ کو دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس قرآن ہے یار۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو جیسے پڑھنا تھا، جیسے سمجھنا تھا، جیسے ماننا تھا، ویسے نہیں مانا، ویسے نہیں مانا۔ چند مثالیں دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، ذہن میں بھی بیٹھ جائے گی۔ میرے بھائیوں غور کرنا تھوڑا سا، قرآن کا لفظی تلاوت کرنے والے تو بہت ملیں گے آپ کو ہمارے معاشرے میں، مل جائیں گے نا، جن کو قرآن اوپر دیکھ کر ناظرہ قرآن، جو ہماری زبان میں جس کو بولا جاتا ہے ناظرہ قرآن پڑھنے والے بے شمار ملیں گے، ملیں گے کہ نہیں؟ ہاں ملیں گے۔ ویسے میں بڑی تکلیف سے یہ بات بھی کہہ رہا ہوں، یہ ناظرہ قرآن، صحیح ناظرہ قرآن پڑھنے والے آج سے 30 40 50 سال پہلے کافی تھے، آج سے 30 40 سال پہلے بہت زیادہ تھے ناظرہ صحیح پڑھنے والے، اب کتنے؟ ہاں اب بہت تھوڑے رہ گئے۔ اب ہماری نوجوان نسل وہ یوٹیوب کی تلاوت کرتی ہے، قرآن کی نہیں، فیس بک کی تلاوت کرتی ہے، وہ اللہ کی بک کی تلاوت نہیں کرتی، وہ ٹک ٹاک کی تلاوت میں مصروف ہے، اس کے پاس قرآن کی تلاوت کے لیے وقت اللہ کی قسم نہیں ہے۔ آپ چلے جائیں کسی بھی محلے میں، کسی بھی آبادی میں، کسی بھی دفتر میں، کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، آپ کو اکثریت آج مسلمانوں کی ایسی ملے گی جو ایک صفحہ ناظرہ قرآن کا صحیح پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اکثریت ایسے ملے گی، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ اگر ان کو صحیح ناظرہ پڑھنا بھی آ جاتا پھر بھی نجات کے لیے کافی نہیں تھا، وہ بھی نہیں ملیں گے آپ کو، اکثریت وہ ملیں گے جن کو قرآن کا ایک صفحہ ناظرہ صحیح نہیں پڑھنا ہوتا۔ بوڑھے بھی ایسے ملیں گے، جوان بھی ایسے ملیں گے، بچے بھی اکثریت کے ایسے ملیں گے۔ اچھا، چند لوگوں کو صحیح پڑھنا آتا ہے ہمارے معاشرے میں، 1/3 صحیح پڑھ سکتی ہوگی ناظرہ، تو جو 1/3 مسلمانوں کی صحیح ناظرہ پڑھ سکتی ہے، مجھے دیانتداری سے بتائے ان کو ترجمہ آتا ہے؟ میاں مٹھو والی تلاوت تو صحیح کرتے ہیں، آواز بھی اچھی ہے، سارا کچھ اچھا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، نہیں پتہ ان کو۔ اور جن کو پتہ ہے یہ قرآن بھی صحیح پڑھنا آتا ہے ناظرہ، اس کا ترجمہ بھی آتا ہے، یہ بھی ہیں، کتنے ہیں ہمارے معاشرے میں اندازاً؟ شاید 3% آپ کو ایسے لوگ مل جائیں، کتنے مل جائیں؟ 3% شاید مل جائیں جن کو قرآن بھی لفظ بھی صحیح پڑھنے آتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی آتا ہے، لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قرآن بھی آتا ہے، ترجمہ بھی آتا ہے، وہ قرآن سے رہنمائی لینا گوارا نہیں کرتے، نہ رہنمائی لیتے، زندگی ان کی عملاً قرآن سے خالی ہے، قرآن کے اوپر عمل سے کیا ہے؟ خالی۔ مثال کے طور پر 2-3 مثالیں دے کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ نے کہا قرآن میں، یہ آیت ہے 102 نمبر 102 نمبر آیت، اور 103 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی، 102 اور 103۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ 102 ہے۔ اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ او ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، اللہ کو رب کہنے والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ بٹو، گروہ بندی کا شکار نہ ہونا، اللہ کی رسی کو تھامنا۔ اللہ کی رسی انسانوں کو جوڑتی ہے، ان کے اندر اختلافات کو مٹاتی ہے، تفرق اور گروہ بندی کا خاتمہ کرتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا اپنی زندگی میں۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو فرقوں میں۔ اچھا، آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہلانے والے جن کو ناظرہ پڑھنا بھی آتا ہے، ترجمہ پڑھنا بھی آتا ہے، دیانتداری سے بتائیں اس آیت پر عمل کرتے ہیں؟ ہاں، میں ان کی نہیں بات کر رہا جن کو ناظرہ نہیں آتا پڑھنا، اللہ کی قسم ان کی بھی بات نہیں کرتا جن کو ترجمہ قرآن کا نہیں آتا، جو سمجھنے کے لیے انہیں کوئی وقت ہی نہیں دیا قرآن کو۔ میں ان کی بات کرتا ہوں جن کو ناظرہ بھی آتا ہے، جن کو ترجمہ بھی آتا ہے، وہ لوگ قرآن کی اس آیت پر عمل پیرا ہیں۔ یہ جتنے فرقے، جتنی پارٹیاں، جتنا اختلاف، جتنا انتشار مسلمانوں کے اندر ہے کلمہ پڑھنے والوں میں، یہ فرقے بنانے والے، گروہ بندی کا شکار کرنے والے امت کو، ان میں اکثریت ترجمہ اور قرآن کو صحیح پڑھنے والے لوگ ہیں۔ میں نے کہا میرا فرقہ فلانا ہے، اس نے کہا میرا فرقہ فلانا ہے، میرا فرقہ فلانا ہے۔ ہر ایک نے، کتنے فرقے ہیں آپ کے معاشرے میں تھوک کے حساب سے؟ کتنا اختلاف ہے؟ اختلاف ہی اختلاف ہے۔ اللہ کی قسم اگر کوئی غیر مسلم انصاف پسند اسلام قبول کرنا چاہتا ہے نا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اسلام میں قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن کون سا اسلام قبول کروں؟ ہاں، شیعوں والا، سنیوں والا، وہابیوں والا، دیوبندیوں والا، بریلویوں والا، چشتیوں والا، قادریوں والا، سور وردیوں والا، جماعت اسلامی والا، فلان جماعت والا، کون سا اسلام قبول کروں؟ وہ شش و پنج میں پڑ جاتا ہے کہ اسلام، یہ کتنے اسلام لیے پھرتے لوگ؟ ہر ایک کے پاس نیا اسلام ہے اور ہر اسلام والا دوسرے اسلام والے کو کافر کہتا پھرتا ہے۔ میں کس اسلام کو قبول کروں؟ اللہ کی قسم وہ پریشان ہوتا ہے۔ ایک نیا جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، میں کدھر جاؤں؟ اسلام کو اللہ کی قسم ان لوگوں نے جنہوں نے ترجمہ پڑھا تھا، قرآن ناظرہ پڑھنا آتا تھا، اسلام کو انہوں نے گورکھ دھندا بنا دیا عوام الناس کے لیے۔ نہیں کیا عمل قرآن پر۔ اللہ کی رسی کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ رب نے کوئی رسی نازل کی ہوئی، رسا اتارا ہوا ہے آسمانوں سے؟ ہاں، وہ کراچی میں یا ملتان میں ہے، وہ رسا کہاں ہے؟ وہ دنیا کے ہر خطے میں رب کی رسی موجود ہے۔ وہ رسی یہ ایک استعارہ ہے۔ رسی کیا ہے میرے بھائیوں؟ ایک استعارہ ہے۔ میں آپ کو اس کی وضاحت کر دیتا ہوں سادہ سے عام سے الفاظ میں۔ کچھ لوگ پہاڑ کی چوٹی سے گر گئے نیچے کھائی میں، گہری کھائی میں گر گئے۔ ہاں، اب جو گہری کھائی میں گرے ہیں نا، وہ چاروں طرف ان کے بڑی بڑی سیدھی چٹانیں ہیں، وہاں سے چڑھنا ممکن نہیں ہے، ان چٹانوں کے اوپر چڑھ کے باہر آنا اس کھائی سے۔ اب ان کو کھائی سے نکالنے کا یہ طریقہ ہوگا کہ آپ نیچے کیا پھینکیں گے؟ رسی پھینکیں گے، رسا پھینکیں گے۔ ان کھائی کے گرے ہوئے لوگوں سے جو بندہ اس رسی کو کس کے مضبوطی سے پکڑ لے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ کھائی سے نکل آئے گا۔ اور جو نہیں پکڑے گا وہ ادھر ہی پڑا مر جائے گا، نہیں نکلے گا، وہ کوئی رستہ نہیں نکلنے کا۔ اللہ نے
یہ قرآن، اللہ کی قسم رب نے یہ قرآن اتارا ہے، یہ رسی ہے پروردگار کی، جو گمراہیوں سے، جو شرک سے، جو فرقہ واریت کے گرد سے، جو پارٹی بازی کی گندی نجاست غلاظت سے، اس گرے سے انسان کو نکال کر ایک امت بناتی ہے۔ وہ کتاب اللہ ہے، قرآن ہے۔ لیکن اس کے لیے جو مخلص ہو رب کے ساتھ، جس کو اللہ کے دین کے مفاد سے غرض ہو، اپنی ذات کے مفاد سے اور اپنی خواہشات سے اور اپنے باپ دادے کے طریقوں سے غرض نہ ہو۔ ہم نے اپنے مفادات کو آگے رکھا ہوتا ہے، سب نے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو ترجمہ بھی آتا ہے اور جن کو قرآن ناظرہ بھی آتا ہے، ترجمہ بھی پڑھے ہوئے ہیں، لیکن قرآن پر عمل نہیں ہے۔ فرقے بنا رہے ہیں، پارٹیاں بنا رہے ہیں، گروہ بنا رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں امت کو، تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے، جبکہ قرآن جوڑتا تھا، تقسیم کرتا۔ قرآن بھرا پڑا ہے ایسی آیات سے۔ 105 نمبر آیت ہے اسی سورت کی، یہ 103 تھی، 105 بھی سن لیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا، او مسلمانوں، او قرآن پڑھنے والوں، او قرآن کو اللہ کی سچی مقدس پاک کلام ماننے والوں، وَلَا تَكُونُوا، تمہارا رب، میں تمہارا خالق و بارک، تمہارا پالنہار پروردگار، میں تمہیں منع کر رہا ہوں، رک جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹے۔ مراد اہل کتاب ہے، یہودی اور عیسائی ہیں، ان یہودیوں عیسائیوں کی طرح فرقوں میں نہ بٹنا۔ من بعد ما جاءتهم البینات، توجہ کرنا، وہ فرقوں میں اس لیے نہیں بٹے تھے کہ ان کے پاس ہدایت تھی نہیں، ان کے پاس ہدایت کے واضح دلائل نہیں تھے، ان کو کسی نے صراط مستقیم بتایا نہیں تھا، اس وجہ سے نہیں وہ فرقوں میں بٹے تھے۔ ان کے پاس اللہ نے نور اور ہدایت بنا کر تورات اتاری تھی، اس میں نور بھی تھا اور ہدایت بھی تھی، تورات میں ان کے لیے موجود تھی۔ ان کے پاس اللہ کے نبی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، وہ اللہ کا ایک ایک پیغام ان کے سامنے عمل کر کے، واضح کر کے، کھول کے رکھ رہے تھے۔ سارا کچھ ان کو پتا تھا، سب کچھ کو کیا کرتے تھے؟ جانتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، سب کچھ کو جانتے تھے، واضح دلائل بھی ان کے پاس موجود تھے، سیدھے راستے کا بھی پتا تھا، لیکن ان ساری چیزوں کا علم ہونے کے باوجود انہوں نے سیدھی راہ کو اختیار کیوں نہیں کیا؟ انہیں اپنے مفادات چھوڑنے پڑتے تھے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا تھا۔ دنیاوی مفادات کو قربان کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا، خواہشات کو چھوڑنا، خواہشات کی قربانی دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ کوئی چھوڑتا ہے، ہر بندہ یہ قربانیاں نہیں دیتا۔ باپ دادے کے طریقے قربان کرنے پڑتے تھے، معاشرے کے رسم و رواج چھوڑنے پڑتے تھے، ہاں، قوم کے طور طریقوں سے ہٹنا پڑتا تھا۔ انہوں نے اپنے مفادات کا تحفظ کیا، اپنے مفادات کو آگے رکھا۔ ہدایت کے آنے کے بعد، واضح دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد، صراط مستقیم کی سمجھ آ جانے کے بعد وہ نہیں چلے۔ مسلمانوں، تم ایسا نہ کرنا، تم نہ کرنا ایسا۔ جگہ جگہ پر اللہ نے قرآن میں اس بات کی تعلیم دیا، تم ان کے پیچھے چل کر ایسی راہ کو اختیار نہ کرنا جیسے انہوں نے کیا۔ لیکن دیانتداری سے بتائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے آپ دیانتداری سے بتائیں ہم نے کیا کیا؟ وہی کیا یا پیچھے رہے ان سے؟ ہاں، اللہ کی قسم مسلمان امت نے وہی کیا، انہوں نے وہی کیا جن کو قرآن کا ناظرہ بھی آتا ہے، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ وہ فرقے بنا کے بیٹھے ہیں، ایک ایک امام کھڑا کیا ہوا ہے، اس امام کی تقلید کو فرض واجب قرار دیتے ہیں مسلمانوں پر۔ یہ جاہل قرار دیتے ہیں جن کو ناظرہ نہیں آتا، جن کو ترجمہ نہیں آتا، کون قرار دیتے ہیں واجب؟ اماموں کی تقلید، میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں جعفری ہوں، میں فلانا ہوں، میں ٹمکانا ہوں، یہ رب نے فرض کیا ہم پر؟ ہاں،
کیا یہ امام الانبیاء نے فرض کی؟ مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تقلید اپنے ماننے والوں پر فرض اللہ کی قسم نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ میرا حکم ماننا تم پر واجب ہے، انہوں نے یہ تعلیم دی تھی کہ میری بات اگر محمد الرسول اللہ کی بات سے ٹکرا جائے، میری بات کو اٹھا کر دیوار پر مارنا، میری بات نہیں ماننی، بات محمد الرسول اللہ کی رفع آخر ہے، میری بات رفع آخر نہیں۔ نبی محمد الرسول اللہ ہیں، میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، وہی امام الانبیاء پر اترتی ہے، وہی مجھ پر نہیں اترتی۔ جس پر وہی اترتی ہے حرف آخر اس کی بات ہوتی ہے، جس پر وہی نازل نہیں ہوتی وہ حرف آخر، اس کی بات حرف آخر ہونے کا حق نہیں رکھتی۔ یہ تعلیم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے مسلمانوں کو۔ نہ قرآن میں تھی ایسی کوئی بات، نہ حدیث میں تھی، نہ صحابہ کی خلفائے راشدین کی زندگیوں میں تھی، خلفائے راشدین کی زندگیوں میں بھی نہیں تھی۔ یہی چیزیں ہیں نا۔ امام الانبیاء نے کیا کہا تھا؟ او لوگو، موطا امام مالک کی حدیث ہے، ترکتو فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا، میں تمہارے اندر وہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو تم مضبوطی سے تھام لو گے، کبھی بھٹکو گے، کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگے، کبھی صراط مستقیم کو نہیں کھو سکو گے، کوئی تمہیں سیدھی راہ سے نہیں ہٹا سکے گا کبھی بھی، ان کو مضبوطی سے تھام لو۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے، ان دو چیزوں کو تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، گارنٹی دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ نے بڑی مرتبہ سنی ہوگی اپنے خطباء سے، علماء سے، میں بھی ایک اس کے الفاظ سناتا ہوں، آپ کو غور کرنا۔ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں واعظ کی، نصیحت کی، اور بڑی پرتاثیر مؤثر ترین واعظ تھی پیارے پیغمبر کی۔ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغۃ، ہم نے کہا اللہ کے نبی اتنی مؤثر، اتنی پرتاثیر، اتنی بلیغ بات، کانہا موعظۃ مودع، گویا کہ یہ کسی کو الوداع کرنے والے کی نصیحت ہے۔ یہ جس طرح کوئی کسی کو ہمیشہ کے لیے الوداع کر کے جا رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنی ساری زندگی کا خلاصہ ان کو سمجھا کے جاتا ہے، بہتری اور اچھائی اور کامیابی کی طور پر۔ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کسی الوداع کرنے والے کی وصیت ہے، اتنی مؤثر زبردست وصیت، نصیحت، وعد آپ نے ہمیں کیا، فاوصنا، ہم چاہتے ہیں آپ اس حالت میں کوئی ہمیں وصیت کیجیے۔ لمبی حدیث ہے، ساری نہیں سنا رہا، اس کے آخری لفظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ، یہاں سے شروع ہوتے ہیں لفظ اتقوا اللہ، سب سے پہلی میری خصوصی وصیت ہے امت کو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ سودی کاروبار کرو، ہاں، رشوت لو، کرپشن کرو، ملاوٹ کرو، دھوکہ دو، چوری کرو، دو نمبری کرو، لوگوں کے حقوق، کمزوروں کے حقوق غصب کرو، لوگوں کی چادر چار دیواری پامال کرو، لوگوں کی عزت کو خاک میں ملاؤ، لوگوں کی آزادی کو سلب کرو، آزادی کے حق کو، یہ مطلب ہے اللہ سے ڈرنے کا۔ اللہ سے ڈر جاؤ۔ دیانتداری سے بتائیں، ہمارے معاشرے میں اللہ کا ڈر ہے؟ کسی کو اللہ کا ڈر ہے؟ اللہ کی قسم ہے نہیں رب کا ڈر۔ جس کو رب کا ڈر ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی، وہ کسی کی حق تلفی، وہ کسی کا مالی حق ضائع، وہ کسی کا ایک روپیہ بھی حرام ذریعے سے اپنے کھاتے میں آنے نہیں دیتا، وہ حرام کا ایک لقمہ بھی اللہ کی قسم اپنے گلے سے اترنے نہیں دیتا، جس کو رب کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ سارے کام کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ کا ڈر کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ خطبہ پڑھا کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر خطبے میں 3 آیتیں پڑھتے تھے، ان میں سے 2 آیتوں میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ہر خطبے میں پڑھتے تھے یہ لفظ۔ ایک میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، او لوگو، ایمان والوں کے علاوہ کہا لوگو، سارے لوگ، اس میں ایمان والے بھی اور غیر ایمان والے بھی، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔
غور کرنا تھوڑا سا میرے بھائیوں، آپ کی چھت کے اوپر سے 11,000 وولٹ کی تاریں گزر رہی ہوں، ہاں بجلی کی، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتانا، آپ آسانی سے چڑھ کر ان کو پکڑ لو گے؟ ہاں ہاں نہیں پکڑو گے؟ ان کے قریب جاؤ گے؟ ہاں نیچے کھڑا ہو کے سریا اس کے ساتھ لگاؤ گے؟ ہاں نہیں کرو گے؟ چلو تیسری چوتھی منزل پہ چڑھ کر کسی پلازے کی آپ الٹا سر کر کے چھلانگ لگاؤ گے نیچے؟ ہاں نہیں لگائے؟ کوئی بندہ لگائے گا جس کو رب نے عقل سے نوازا؟ کوئی کرے گا یہ کام؟ آپ کے گھر سے، آپ کے سامان سے سانپ نکلا ہے بڑا زہریلا پنیر، اس کے منہ میں انگلی ڈالو گے شوق سے؟ ہاں کیوں نہیں کرتے یہ بات بتائیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ ان چیزوں کے قریب نہ جاتے ہیں، نہ کسی کو جانے دیں گے اپنے پیاروں میں سے، ایسا ہی ہے نا؟ وہ میں نے جو 11,000 وولٹ کی تاروں کی مثال دی ہے نا، اللہ کی قسم یہ 3 شو والا سوئچ پڑا ہو نیچے، ہمارا چھوٹا بچہ وہ جو گھٹنوں پر چلتا ہے، ہاتھوں اور گھٹنوں پر، وہ اس طرف جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جانے دیتے ہیں؟ ماں بھی پیٹتی ہے، باپ بھی پیٹتا ہے، گھر کا حرف اور روکو روکو انگلی نہ ڈال دے، حالانکہ اسی انگلی اس میں جانی بھی نہیں ہوتی، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں سب کو کہ بچے کو کرنٹ لگ جائے گا، مر جائے گا یہ بچہ۔ ہمیں ڈر ہے، ہم ان چیزوں کے قریب نہیں جاتے، ہمیں پتہ ہے ان چیزوں کو چھیڑنے کا اور ان کے قریب جانے کا نتیجہ کیا ہے، ہمیں پتہ ہے نا، اس لیے ڈرتے ہیں ہم۔ تو جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ کی قسم رب کی نافرمانی کے قریب بھی نہیں جا سکتا بندہ۔ امام الانبیاء نے وصیت کی، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واسمعوا واطیعوا وان تأمر علیکم عبد، سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تمہارا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کسی غلام کو اٹھا کر بنا دیا جائے، ایک روایت میں اس کا سر منقے کا ہے، وہ بھی تمہارا امیر المومنین بنا دیا جائے، اس کی بھی بات بھی سنو اور اس کی اطاعت بھی کرو۔ اور آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ، او لوگوں سنو، جو میرے بعد مَن يَعِشْ مِنْكُمْ مِنْ بَعْدِي، جو میرے محمد کے بعد اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے قیامت تک زندگی بسر کرے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بڑے اختلافات دیکھے گا، بڑے فرقے ہوں گے، بڑے اختلافات ہوں گے، تم نے ان اختلافات کی راہ میں بہ جانا ہے، ان فرقوں کو تقویت دینی ہے۔ امام الانبیاء نے کہا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، تم نے میرے طریقے کو اور خلفاء راشدین ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم ان کے طریقے کو مضبوطی سے اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے تھامنا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور اپنے آپ کو دین کے اندر نئی نئی چیزیں، نئے نئے عبادتیں، نئے نئے طریقے، نئے نئے کام ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ ضَلَالَةٍ، امام الانبیاء نے کہا ہر دین کے اندر نیا کام گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ پیارے پیغمبر کے اس فرمان پر عمل ہو رہا ہے؟ کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے اسی آیت کی روشنی میں کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ہمارے پاس نص بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اللہ کی قسم صحابہ ہمارے لیے معیار بھی ہیں، لیکن ہم کسی چیز کو بھی اپنانے کے لیے، کسی چیز کو اپنا رہنما بنانے کے لیے تیار مسلمان امت ہے ہی نہیں۔ قرآن کو مردوں کو پارسل کر کے قرآن پڑھنے کا، ماننے کا حق ادا ہو جائے گا؟ ہاں جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے عدالت میں جا کر، مسجد میں آ کر قرآن سر پہ رکھ کے قسم اچھالیں گے تو قرآن ماننے کا حق ادا ہو گیا نا، اس لیے آیا تھا قرآن دنیا میں۔ سامنے حلوہ رکھ کے، چرگا رکھ کے، طرح طرح کے ڈشیں رکھ کے
ان پر قرآن کی صورتیں پڑھ لیں گے تو قرآن کا حق ادا ہو گیا نا ماننے کا. اسی لیے قرآن بھیجا رب نے دنیا میں. یا قرآن کو کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیں، بازو پر باندھ لیں، ٹانگ پر باندھ لیں، ٹب میں ڈال کر اس پانی سے غسل کر لیں تو حق ادا ہو گیا نا قرآن کے آنے کا دنیا میں اور قرآن کو ماننے کا. ہاں ہم نے تو قرآن کو اس حد سے آگے مانا ہی نہیں آج تک مسلمانوں نے. قرآن فرقہ واریت کی جڑ کاٹتا ہے، اختلاف و انتشار کی امت میں جڑ کاٹتا ہے، پارٹی بازی کی جڑ کاٹتا ہے. لیکن اللہ کی قسم ہم تو ان ساری چیزوں کو مضبوط سے مضبوط کر رہے ہیں اپنے معاشروں میں. اور وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو ترجمہ آتا ہے، جن کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہے، ترجمہ پڑھنا بھی آتا ہے، وہ بھی نہیں ماننے کے لیے تیار قرآن کی رہنمائی کو، قرآن کی ہدایت کو. میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم مجھے بڑی تکلیف ہے. آپ دیکھ لیں بے شمار لوگ جن کو ترجمہ پڑھنا آتا ہے قرآن کا، جن کو قرآن کا ترجمہ پڑھنا آتا ہے. اللہ نے قرآن میں آنکھوں کا استعمال بتایا ہے، کانوں کا استعمال بھی بتایا ہے، زبان کا استعمال بھی رب نے اللہ کی قسم قرآن میں بتایا ہے کہ زبان کہاں کہاں استعمال کرنی ہے، کہاں کہاں نہیں کرنی. آنکھیں کس چیز کو دیکھنے کے لیے استعمال کرنی ہے اور کہاں سے آنکھیں کیا کر لینی ہے، ہٹا لینی ہے، پھیر دینی ہے، اس کو نہیں دیکھنا. کیا بات آپ نے سننے کے لیے کان استعمال کرنے اور کیا سننے کے لیے استعمال ہونے نہیں دینے، سارا کچھ اللہ نے بتایا. دیانتداری سے بتاؤ مجھے ایک بندہ لا دو جس نے اپنی نظریں قرآن کی تعلیم کے سانچے میں ڈال دی ہوں، اپنی زبان قرآن کے سانچے میں ڈال دی ہو، اپنے کان قرآن کے سانچے میں ڈال دیے ہوں. جس کی دیکھنے سننے بولنے کی اجازت قرآن دیتا ہے وہ دیکھتا بولتا سنتا ہو، دوسری چیز سے روکتا ہو اپنی ان اعضاء کو. جس نے اپنے 5 فٹ وجود کو 5.5 فٹ وجود کو اللہ کی تعلیم کے قرآن کے سانچے میں ڈالا ہو، بتائیں کتنے لوگ ہیں. ہیئر سٹائل دیکھ لیں مسلمانوں کا، لباس دیکھ لیں مسلمانوں کا، اخلاق اور کردار دیکھ لیں مسلمان امت کا. ان لوگوں کا دیکھ لو اللہ کی قسم جن کو ترجمہ بھی آتا ہے، قرآن بھی آتا ہے، عمل ہے ہی نہیں ان میں، عمل کا نام و نشان نہیں. جو قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اللہ کی قسم لوگوں کو قرآن پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، عمل نہیں کرتے. پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ ہندوؤں سے، سکھوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، کمیونسٹوں سے، بدھ متوں سے پہلے پروردگار کی جہنم کا ایندھن بنیں گے. میں نے نہیں کہا، یہ میری بات نہیں، میں اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، میں اشارہ کروں گا، حدیث آپ کو پتہ ہے، سب کو آتی ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا اول الناس، اور کائنات کے لوگوں میں سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال کر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے. کتنی قسموں کے لوگ ہوں گے؟ امام الانبیاء کے لفظ، پیارے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے سچے سچے اللہ کی قسم لفظ پیارے پیغمبر کے. اول الناس، ساری خلقت سے، سب لوگوں سے سب سے پہلے جن کو جہنم میں ڈال کر جہنم بھڑکائی جائے گی، اور بعد میں لوگ ڈالنے شروع ہوں گے جن کے ساتھ جہنم بھڑکائی جائے گی، سب سے پہلے ڈال کر 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ان میں سب سے پہلا کون ہوگا؟ عالم. کون ہوگا؟ عالم. اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کے لفظ، عالم. سب سے پہلا عالم. عالم کون؟ جس کو قرآن ناظرہ بھی آتا ہے، قرآن کا ترجمہ بھی آتا ہے، عالم ہے نا. علم قرآن ہی ہے نا جو رب نے اتارا ہے یار، یہ علم نہیں. اصل علم یہی ہے قرآن، یہ علم ہے. جس کو ترجمہ آتا ہے وہ عالم ہے. یہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ نے فرمایا جہنم میں جھونکا جائے گا اس کو. اللہ کہیں گے ہاں بھائی بتا، فلاں فلاں نعمتیں تیرے اوپر کی تھیں، تجھے عقل دی تھا، شعور دیا تھا، مال دیا تھا، اولاد دی تھی، کاروبار دیا تھا، اچھا گھر کوٹھی بنگلہ دیا تھا، سب کچھ تجھے، تندرستی صحت عطا کی تھی، سب کچھ تیرے پاس موجود تھا دنیا میں.
یا اللہ بالکل دیا تھا تو نے، سارا کچھ تھا، بتا کیا کر کے آیا؟ تجھے علم بھی دیا تھا، یا اللہ دیا تھا، کیا کر کے آیا؟ کہے گا کرا تو فیک القرآن، یا اللہ تیری رضا کی خاطر قرآن پڑھا، وَعَلَّمْتُهُ لِلنَّاسِ، قرآن لوگوں کو سکھایا پڑھایا، درس دیے، تبلیغ کیے، جمعے پڑھائے، تقریریں کی، جلسے کیے، سارے کچھ کر کے ان لوگوں. اللہ کہتے ہیں کہ کذب تھا، تو نے بکواس کیا، جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے نہیں کیا، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کیا ہے، دنیا کی میل کچیل کے حصول کے لیے کیا ہے. اللہ کا ڈر نہیں تھا تیرے اندر، اللہ کے ڈر سے، تقوی سے، للہیت سے، اخلاص سے فارغ تھا. تو نے اس لیے کیا لیقال قارئ، تیری شہرت کے چرچے ہو جائیں ہر طرف، لوگ جیوے جیوے کے نعرے لگاتے پھرے تیری طرف، ہر پیچھے تیرے پیچھے پیچھے ہر طرف، ہاں انگلیوں سے اشارے کریں، وہ جا رہا ہے فلانا عالم صاحب. مقصد صرف اتنا تھا کہ یہ چیزیں حاصل ہو جائیں مجھے دنیا میں. فقط کیلا، جس مقصد کے لیے تو نے یہ کام کیا ہے وہ ہو گیا ہے. لوگوں نے تیری تعریفیں کے پل باندھ دیے، تیرے ترانے اللہ کی قسم لوگوں نے پڑھ دیے پیچھے. ثم امر به فصحب علی وجهه حتى القي في النار. اللہ کہتے ہیں فرشتوں کو حکم ملے گا اس مولوی کو چہرے کے بل گھسیٹو اور جہنم کے اندر پھینک دو. سب سے پہلے مولوی کو جہنم کے اندر چہرے کے بل گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا، کیونکہ رب کا حکم تھا، اللہ سے ڈرنے کا، اخلاص کا، اس نے اس پر عمل نہیں کیا، عمل نہیں کیا، اخلاص نے اختیار کیا، مفادات کو آگے رکھا، ذات کو آگے رکھا. رب کی رضا مقصود ہی نہیں تھی اس کی زندگی میں. ہم سب سے کوتاہی ہوئی ہے، آج تک ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، اور یہ کوتاہی مرتے دم تک چلتی رہنی چاہیے کہ ختم ہونی چاہیے؟ ہاں، ختم ہونی چاہیے. تو ٹھنڈے دل سے اس پر غور کریں گے، میری باتوں پر سوچیں گے اس پر. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرے ان سارے بھائیوں کے دل نرم کر دے، یا اللہ سب کے سینے کھول دے. دے کچھ نہیں سکتا، دعا ہی کر سکتا ہوں، میرے اختیار میں نہیں ہے کچھ دینا آپ کو. یا اللہ سب کے دلوں کو اپنے اور اپنے نبی کی اطاعت کی طرف پھیر دے. یا اللہ دل تیری انگلیوں کے درمیان ہے، تو سب کے دلوں کو پھیر دے. اگر مان لو گے، میری ان باتوں کو مان لو گے تو آپ کا بھلا، نہیں مانو گے میں انشاءاللہ پھر بھی آپ کے بھلے کی دعا مانگوں گا اللہ سے. میں دشمن نہیں ہوں، آپ کا بھلا چاہتا ہوں، نجات چاہتا ہوں. قیامت کے دن کی شرمندگی اور جہنم سے بچانے کے لیے یہ کڑوی کڑوی باتیں سنائی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے بچوں کو، اور میرے بھائیوں اپنے بچوں کو انشاءاللہ قرآن بھی پڑھانا ہے، ترجمہ بھی پڑھانا ہے، اور اس پر عمل کی تلقین اور ترغیب بھی دینی ہے، عمل بھی کروانا ہے اس پر. اس نہج پر ابھی سے بچوں کی تربیت شروع کرنی ہے. کریں گے؟ ہاں، ایک چھوٹا سا سیشن ہے بچوں میں انعامات دینے ہیں، اس سے پہلے تھوڑا سا عزیز بھائیوں، مفتی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ آپ کی جماعت، آپ کے بھائی اللہ کے فضل سے وہ خدمت خلق میں پیش ہیں. جو کردار اللہ نے ان بھائیوں کو عطا کیا ہے، جو کام ان سے لیا ہے، پاکستان میں کم از کم ایسا کردار ادا کرنے والے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے. ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے، یہ لوگوں کے بھلے کے لیے اپنی جانوں کو خطرات میں ڈال کر اللہ کے فضل سے یہ ہر جگہ پر پہنچے اور انہوں نے مدد کی ہے. تو آپ سب لوگوں نے تعاون کیا ہے، آئندہ بھی. اور ابھی یہ مدد والا، ان کو دوبارہ گھروں میں آباد کرنے والا سلسلہ ختم نہیں ہوا، ابھی جاری ہے. پانی بے شک خشک ہو گیا، لیکن لوگوں کے گھر نہیں ہیں، لوگوں کے اموال نہیں ہیں، ان کی زمینیں برباد ہو گئی ہیں، ان کے پاس کاشت کرنے کے لیے، اپنی زمینوں کو آباد کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں. یہ سب کچھ ابھی تک ان کو دینا ہے ہم نے. اور آپ کے بھائی ماشاءاللہ، آپ کی جماعت اس کام کے لیے دن رات لگی ہوئی ہے، تو آپ نے اس میں پیچھے نہیں رہنا کسی نے بھی.